بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فقد قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إذا أردت أن تصلي فأحسن الوضوء وصل صلاة ترى أنك لا تصلي بعدها أبدا وإياك والطمع فإنه حازر الفقر وعليك بالإياس فإنه الغنى وإياك وما يعتذر منه من القول والعمل وافعل ما بدا لك۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے، عظیم باپ نے اپنے بیٹے کو عظیم نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا کہ میرے بیٹے، میرے بعد تجھے میرے سے بڑھ کر اپنا خیرخواہ نہیں ملے گا۔ جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو فاحسن الوضوء، تو تم اپنے وضو کو اچھا کر لینا، اچھی طرح وضو کر کے، خصوصاً سردیوں میں ذرا تیزی سے ہوتا ہے کیونکہ ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، وہ ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ تو پھر یاد رکھیں، دوسری حدیث شریف میں ہے ویل للعقاب من النار، حق علیہ السلام کا فرمان ہے، ہلاکت و بربادی ان ایڑیوں کے لیے جو جہنم کی ہیں، یعنی خشک رہ گئی ہیں، نماز ایسے پڑھ لی۔ تو بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب بھی تم نماز پڑھنا چاہو تو کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح وضو کرنا۔ اور پھر دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو تم ایسی نماز پڑھنا کہ اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی، یہ آخری ایسی نماز پڑھنی ہے کہ اس کے بعد کوئی نماز نہیں، خلاص عشاء سے پہلے نیچے قبر میں کوئی پتہ نہیں۔ کوئی ہم میں سے ایسا ہو تو پھر ہے نا، آخری نماز سمجھ کے، جیسے کوئی بندہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے یار مجھے 2 نفل پڑھنے تھے، وہ 2 نفل پڑھنے کی اجازت مانگتا ہے، وہ نماز کیسی ہوگی؟ ایسی نماز کا حکم ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، یہ تو سعد بن ابی وقاص کی نصیحتیں بیان کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام کا بھی فرمان ہے جب بھی تم نماز پڑھو آخری سمجھ کے پڑھو۔ اس لیے ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی نماز، اگلی نماز کی بات تو دور گئی ہے، جب ایک طرف سلام پھیرو تو دوسری طرف سلام پھیرنے کا یقین نہیں ہے جی۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ، لالچ سے بچنا۔ چھٹیاں ہونی ہے نا، لالچ سے بچنا، ادھر سے پیسہ زیادہ ملے گا، ادھر سے لالچ سے بچنا۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ فقیری کا دروازہ ہے، یہ فقیری کا باعث ہے، یہی فقیری ہے۔ لالچ کرو گے یہی غرب ہے، غربت ہے اور فقیری ہے۔ اور فرمایا وعلیک بالایاس، اور لوگوں سے بے نیاز ہو جانا، یہی حقیقی دولت ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہ پھیلانا، کسی سے چیز نہ مانگنا، کسی سے امید نہ رکھنا۔ اور فرمایا اگلی نصیحت فرمائی وَإِيَّاكَ وَمَا يَعْتَذِرُ مِنْهُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، ایسی بات کہنے سے بچنا جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے۔ یہ تو حدیث شریف میں بھی ہے کہ ایسی باتیں مت کرو کہ کل کو صفائی دینی پڑے۔ من القول والعمل، کوئی بات یا کام ایسا نہ کرنا جس سے کل کو صفائی دینی پڑے، یاد رکھنا۔ اور آخری بات فرمائی وَافْعَلْ مَا بَدَا لَكَ، اور وہ کرنا جو تمہارا دل چاہے۔ جو دل ہوتا ہے نا، سب سے پہلے مفتی ضمیر سے پوچھو یہ ٹھیک ہے یا کھٹک ہے، ٹھیک ہے تو کر لو، کھٹک ہے تو رہنے دو جی۔ وَافْعَلْ مَا بَدَا لَكَ، تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں۔ تو شاگرد بھی روحانی بچے ہی ہوتے ہیں، تو میں نے بھی وہ آپ کو سنا دی تاکہ نمازوں کو تو توجہ دیں۔ امتحان کے اندر اتنی توجہ ہے، مست ہیں سارے، پورے پاکستان کے دینی مدارس امتحانات میں مست ہیں جی، اس میں اپنی نمازوں کی طرف توجہ دیں، اپنے کھانے پینے کی طرف توجہ دیں، اپنے آرام کی طرف توجہ دیں،
اپنی سردی سے بچاؤ کا اہتمام فرمائیں اور دعاؤں کا اہتمام فرمائیں. اور میں نے 3 عمل آپ کو بتائے تھے امتحان میں کامیابی کے لیے. نمبر 1، رات کو جب جاگ آئے تو پہلے چوتھا کلمہ ایک بار پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد للہ علی کل شیء قدیر. پھر واو کے ساتھ فوراً ساتھ ملا کے والحمدللہ وسبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ایک بار پڑھ کے پھر کوئی سدروشی پڑھ کے، یا اللہ پاک آج کا پرچہ بہت اچھا کروا دے، یا 100 نمبر کا کروا دے، یا امتحانات اچھے کروا دے. آج کے پرچے کی مانگیں گے تو ہر روز کی رات کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو ایک ہی مانگیں گے تو وہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اسی طرح پھر دوسرا عمل کیا تھا کہ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر. اس سے آگے پیچھے 3 یا 7 یا 5 مرتبہ درود شریف پڑھنا بالآخر، رب یسر ولا تعسر وتمم. یہ امتحان قرآن پاک کے ہوں، عصری تعلیم کے ہوں، مدارس کے ہوں، یہ کبھی نہ بھولنا. اور تیسرا عمل بتایا تھا روزانہ 2 نفل کسی وقت حاجت کے پڑھ کے اللہ پاک سے پھر دعائیں مانگے تسلی سے. اس میں اور دعائیں بھی پڑھ لیں اور بھی مانگ لیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائے.